نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهد فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اتقو، ڈرو اس چیز سے، ما بین ایدیکم وما خلفکم، اس چیز سے جو تمہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اللہ چاہے تو آسمان تم پر برسا دے، اللہ چاہے تو زمین تم کو دھنس دے، زمین تم کو نگل لے، تو دونوں چیزیں آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، تو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کہنے کے باوجود، یہ پیغام پہنچنے کے باوجود فرمایا کہ وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب بھی اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان پر پیش کی جاتی ہے، آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کا رویہ اعراض کا رویہ ہے، یعنی اسے بے رخی برتتے ہیں، وہ اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اپنے پاس سے نہیں خرچ کرنا، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، جو للذین آمنوا، تو یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہے تو خود کھلا سکتا تھا؟ یہ ان کا ایک بڑے عقلی اعتراض تھا کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ چاہے تو اللہ خود کھلا دیتا، جب اللہ نے خود نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہم کیوں کہیں ان کو نماز پڑھنے کا، اگر اللہ چاہتا تو انہیں نماز پڑھا دیتا، ان کے دل کے اندر ڈال دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے، تھوڑی مہلت دی ہے، اس ارادے اور اختیار کی بنیاد پر عذاب اور ثواب ہے۔ اگر یہ ارادہ اور اختیار ہمارے پاس نہ ہوتا تو پھر عذاب و ثواب کا معنی کچھ نہیں تھا۔ اسی ارادے اور اختیار کا سوال یہاں پہ ہوگا۔ تو یہاں کفار کا وہی مضحکہ خیز اعتراض اللہ نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں غریبوں کو دیں، اگر دینا چاہتا تو اللہ خود دے لیتا، اگر اللہ نے نہیں دیا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہی نہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے، اللہ نے یہ آزمائش دی ہے، کچھ کو دے کر آزماتا ہے، کچھ کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ جن کو دیا ہے ان کی آزمائش یہ کہ وہ ان کو کتنی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کل سیلاب کی جو صورتحال ہے، اصل آزمائش ہماری ہے۔ کچھ لوگ تو بیچارے ختم ہو گئے، اگلی دنیا میں چلے گئے، کچھ لوگ ان کا ساز و سامان اجڑ کے رہ گیا۔ جن کے پاس سب کچھ ہے ان کی آزمائش ہے، جن کے بھرے پیٹ ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، اصل میں ان سے پوچھا جائے گا، ان کی آزمائش ہے کہ تم نے اس موقع پر کیا کیا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تو یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کر لیتا، اس لیے تم اس بات کو سمجھو
اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور پھر دوسرا اعتراض مسلمانوں سے یہ کرتے ہیں کب آئے گا تمہارا وعدہ؟ یہ جو تم قیامت کی باتیں کرتے رہتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ۔ اور یہ بھی ایک ایسے استہزاء مذاق اڑانے والی بات تھی، اصل میں مقصد یہی تھا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب تم یہ وقت آ جائے گا جس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی۔ تو زیادہ اللہ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت میں نہیں ہے، یعنی ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا، تأخذہم وہم یخصمون، اس حال میں پکڑے جائیں گے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی آپس میں مصروف ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیہ، اتنی مہلت بھی اللہ ان کو نہیں دے گا کہ کوئی وصیت کر سکیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکیں، جو جہاں پہ ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ بازاروں کے اندر مصروف ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، اپنے معمول کے کام کاج ان کے چل رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ ایک چنگھاڑ آئے گی، سور ایک دفعہ پھونکا جائے گا، یہ سارے کے سارے وہیں پہ پکڑے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اب یہ دوسرا سور کا دوسرے پھونکنے کا مرحلہ ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ہم دوبارہ سور کے اندر پھونکیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو اپنی قبروں میں سے وہ نکل پڑیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یعنی پہلے سور پھونکنے پر سارے ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور پھونکنے پر سارے کے سارے اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ پڑیں گے۔ قالوا، اور یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہماری پریشانی، ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرمائے کہ ان سے یہ کہا جائے گا یہ ہے اللہ کا وعدہ، رحمان کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں کی بات سچ ثابت ہوگی۔ دیکھ لو آج کہ رسولوں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس آیت میں بڑی بحث ہے کہ کیا قبروں کے اندر لوگ آرام سے سوئے پڑے ہوں گے، کیونکہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ان کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، اس کا مطلب وہ آرام سے سو رہے ہوں گے۔ تو یہ اس سے تین باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا گروہ ہے، یعنی جن کے بارے میں بالکل واضح ہے، ایمان والے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کو تو مرتے ہی انعام شروع ہو جاتا ہے، وہ تو مرتے ہی جنتوں کے انعام اور مزے پاتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو فرعونی گروہ ہے، یعنی جن کا کفر بالکل واضح ہے، جن کی ہٹ دھرمی بالکل واضح ہے، جن کا کفر پر مرنا بالکل واضح ہے، ان کو مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فرعون کی آیت اس بات پر واضح ہے۔ اور ایک درمیانی گروہ ہے، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ عذاب بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ بین، ان کے بارے میں اکثر علماء کا یہ کہنا ہے ان کو سلا دیا جائے، وہ ایک لمبا عرصہ سوئے رہیں گے اور پھر قیامت میں یکدم سے جاگ پڑیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا اور جو بھی سارا اس کے معاملے میں اللہ جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ ھذا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ جو سور کا پھونکنا ہے یہ بھی ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اور اس آواز پر تم سب کے سب حاضر کر دیے جاؤ گے، یعنی کہیں اور کسی اور طرف نہیں جا سکو گے، حاضر کیے جاؤ گے اللہ کے حضور۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس روز اللہ فرماتے ہیں کسی نفس پر، کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا انصاف ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور لوگوں تمہیں وہی ملے گا جو تم خود کما کے لائے تھے۔ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے، دنیا جو ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم جو بوتے ہیں آخرت میں وہی کاٹیں گے، اچھا بو رہے ہیں تو اچھا کاٹیں گے، گندم بو رہے ہیں تو گندم کاٹیں گے، چاول بو رہے ہیں چاول کاٹیں گے، کانٹے بو رہے ہیں تو کانٹے کاٹیں گے۔ فرمایا اللہ نے بڑا واضح، وَلَا تُجْزَوْنَ، تم کو نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے، یعنی تمہارے عملوں کے برابر ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور فرمایا کہ اس دن بھی جو اصحاب جنت ہیں، جو جنت والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، وہ اپنی دلچسپی میں مزے کے اندر ہوں گے، اپنی دلچسپی کے مشاغل کے اندر مصروف ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم، نہ صرف وہ بلکہ ان کی بیویاں بھی،
फी ज़िलाल, ठंडे सायों के अंदर होंगे, अलल अराइकी मुत्तकिऊन, और तख्तों पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे, लहुम फीहा फाकिहा, और उनके पास हर तरह के फल जो हैं वो मौजूद होंगे, मेवे होंगे, वलहुम मा यदऊन, और हर वो चीज़ जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे वो हाजिर कर दी जाएगी, उनको पेश कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और उनको फिर जन्नत का सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का उनको सलाम पेश किया जाएगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। ये जन्नत का बहुत बड़ा इनाम है, इकराम है कि अल्लाह जन्नतियों को सलाम कहेंगे और फरिश्तों के जरिए से पैगाम आएगा कि फरिश्ते कहेंगे कि ऐ जन्नतियों, अल्लाह तुम्हें सलाम कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वो देखने नसीब फरमाए। और इससे भी आगे वो फिर एक और मंजर होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार नसीब फरमाएगा, जब जन्नती अल्लाह की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह का दीदार होगा। और ये दीदार जो होगा, ये अल्लाह का देखना, ये भी आमाल के मुताबिक होगा, यानी किसी को रोज़ाना होगा, किसी को हफ्ते बाद, किसी को महीने बाद, किसी को साल बाद। और जन्नत में, जन्नत की किसी भी नेमत के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा सवाए इस नेमत के। इसके लिए जन्नतियों को इंतज़ार करना पड़ेगा और उस इंतज़ार के अंदर भी लज्जत होगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए।